شفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وقلوبنا وغوثنا وغياثنا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عاجزان محترم، ہم سب کا عقیدہ یہ ہے کہ روز محشر تمام لوگوں سے ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ ہر کسی شخص سے اس کی نیکی اور بدی کا سوال ہوگا۔ اہل ایمان بالآخر نجات پائیں گے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں اگر اللہ کی نافرمانی، معصیت یا کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہوگا تو وہ معذب ہوں گے، عذاب دیے جائیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے و طفیل ان کی بخشش ہوگی۔ اور جو دنیا سے کفر کی حالت میں گئے وہ آخرت میں دائمی عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے و طفیل تمام اہل ایمان کی بخشش ہوگی۔ اگر وہ جہنم میں جا چکے ہوں گے تو مصطفیٰ کے صدقے و طفیل میں جہنم سے نکالے جائیں گے۔ تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے کہ جب آیت کریمہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ نازل ہوئی کہ عنقریب اے محبوب تمہیں تمہارا پروردگار اس قدر عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، تو میرے آقا نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ارشاد فرمایا وَإِذًا لَا أَرْضِي وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، تب تو میں اس وقت تک راضی نہیں رہوں گا، اس وقت تک خوش نہ ہوں گا جب تک کہ میری امت کا ایک فرد بھی جہنم میں ہو۔ یعنی میں اپنے پروردگار سے کہوں گا اے میرے مالک تو اپنے محبوب کی رضا کا طلبگار ہے، تو اپنے محبوب کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو میری رضامندی اس میں ہے کہ میری امت کے ایک ایک فرد کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروا دے۔ حدیث میں یہاں تک موجود ہے کہ جہنم کے داروغہ اور خازن فرشتہ حضرت مالک علیہ الصلوۃ والتسلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا رسول اللہ آپ نے تو اپنی امت کے کسی فرد کو جہنم میں نہیں رہنے دیا، ہر شخص کو جس پر جہنم لازم تھا آپ نے اپنے اس امتی کو جہنم سے نجات عطا فرما دی۔ روز قیامت مصطفیٰ کے صدقے و طفیل میں ہر مومن و مسلم جو دنیا سے ایمان و اسلام کی حالت پر گیا نجات پائے گا، ان کے وسیلے سے، ان کے صدقے سے ان کی بخششیں ہوں گی۔ حدیث شریف میں موجود ہے اللہ رب العزت اپنی ایک بندے کو بلائے گا اور کہے گا تمہارے نامہ اعمال میں جو جو کچھ ہے تم اسے پڑھو۔ وہ اپنے نامہ اعمال کو جب دیکھے گا تو اس میں سوائے گناہوں کے اور کچھ نہ پائے گا۔ بڑے بڑے گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ سب اس میں موجود ہیں، تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انتہائی ندامت و شرمندگی کے ساتھ اپنے نامہ اعمال کو سنا رہا ہوگا، تو چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھ کر سنائے گا اور بڑے بڑے گناہ شرمندگی کی وجہ سے نہیں پڑھے گا۔ جب وہ اپنے نامہ اعمال کو خدا کی بارگاہ میں مکمل پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا اے میرے فرشتے اس کے نامہ اعمال میں جتنی معصیتیں ہیں، جتنے گناہ ہیں، اس گناہ کے بدلے میں نیکیاں لکھ۔ اس نے جتنے گناہ کا ذکر کیا ہے ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دے۔ وہ چیخ کر چلا کر کہے گا اے میرے پروردگار مجھ سے غلطی ہو گئی، میں جب پڑھ رہا تھا تو بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ نہ کر سکا، اے میرے مولا
کاش میں ان بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ کرتا، ان کے بدلے میں بھی مجھے نیکیاں مل جاتی۔ اللہ رب العزت مصطفیٰ کے وسیلے سے روزے محشر کے اندر اپنی شفاعت و مغفرت کے دریا بہا دے گا، اور ہر خاطی کو، ہر مجرم کو، ہر نافرمان کو مصطفیٰ کے وسیلے سے بخشش مل جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے اللہ رب العزت قیامت کے دن دو لوگوں کو جو جہنم میں جا چکے ہوں گے بلائے گا۔ وہ دونوں جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا، اے میرے بندو تم دنیا میں کیا کرتے تھے؟ جب وہ جہنم سے نکال کر لائے جائیں گے، رب پوچھے گا تو جواب دیں گے، اے میرے پروردگار ہم نے تیری نافرمانی کی، ہم نے تیری بارگاہ سے جو کچھ احکامات ملے تھے ان سب کو ٹال دیا، کسی پر عمل نہ کر سکا، میں بڑا خطا کار رہا، میں نے دنیا کی زندگی میں ہر درجہ نافرمانی کی ہے، معصیتوں کا ارتکاب کیا ہے۔ پروردگار عالم کہے گا تم اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہو، مطلب یہ ہے کہ تم جہنم میں گئے تھے تو تم اس کے مستحق اور حقدار تھے، لہذا اے میرے فرشتوں ان لوگوں نے خود اپنی زبانوں سے اقرار کیا ہے کہ یہ جہنم کے مستحق ہیں، لہذا تم انہیں جہنم میں لے جاؤ۔ اے میرے بندو تم جہنم کی طرف لوٹ جاؤ۔ ایک بندہ ہوگا بڑی تیزی کے ساتھ جہنم کی طرف جائے گا، اور دوسرا بندہ دھیرے دھیرے قدموں کے ساتھ، آہستہ آہستہ قدموں کے ساتھ لرزہ بر اندام ہو کر جہنم کے دروازے کی طرف جا رہا ہوگا۔ پروردگار عالم دیکھے گا میرا ایک بندہ بڑی تیزی کے ساتھ میرے کہنے کے بعد جہنم کی طرف جا رہا ہے، دوسرا بندہ بڑے آہستہ قدموں کے ساتھ جا رہا ہے۔ فرشتوں کو حکم دے گا، اے میرے فرشتوں ان دونوں بندوں کو واپس لے کے آؤ، میں جاننا چاہتا ہوں کہ ان میں سے ایک جلدی کیوں کر رہا ہے، دوسرا آہستہ قدموں کے ساتھ کیوں جا رہا ہے۔ جب ان دونوں بندوں کو بلایا جائے گا تو ایک بندہ جو بڑی تیز قدموں کے ساتھ جہنم کی طرف جا رہا تھا وہ کہے گا، اے میرے پروردگار جب ہم نے دنیا میں تیری نافرمانی کی تو ہم پر جہنم لازم کر دی گئی، آج اگر تیری نافرمانی کروں اور تو نے جب مجھے جہنم میں جانے کا حکم دے دیا اور جہنم میں نہ جاؤں، آج بھی میں تیرے حکم کو ٹال دوں تو مجھے اپنی جان کا اس سے زیادہ خوف ہے کہ میں نے دنیا میں نافرمانی کی تو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا گیا، آج آخرت میں تیری نافرمانی کروں گا کہیں جہنم کے اس سے بھی سخت طبقے میں نہ ڈال دیا جاؤ۔ دوسرے بندے سے پوچھے گا تو آہستہ قدموں کے ساتھ کیوں جا رہا ہے؟ وہ کہے گا، اے میرے پروردگار جب تو نے جہنم سے مجھے نکالا تھا تو میرے دل میں یہ تمنا تھی کہ میرا پروردگار بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، وہ میرے گناہوں سے زیادہ مجھ پر رحمت و فضل فرمانے والا ہے، مجھے امید تھی اے میرے مولا جب تو نے جہنم سے مجھے نکال دیا تو اب دوبارہ تو مجھے جہنم میں نہیں لے جائے گا، جب تو نے جہنم سے مجھے نجات دے دی واپس میں جہنم میں نہیں جاؤں گا، میں اسی تمنا اور آرزو میں تھا۔ اب جب میں جہنم میں جا رہا تھا میں اپنی تمنا اور آرزو کو اور اپنے ارادے کو پورا نہ ہوتا دیکھ کر اندر ہی اندر بڑا شرمندہ ہو، بڑا نادم ہو۔ رب تعالیٰ دیکھے گا میرا یہ بندہ بھی اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہے، یہ بندہ بھی مجھ سے اپنی آرزو رکھتا ہے، اپنی میری رحمت کا طلبگار ہے۔ فرشتوں کو حکم دے گا، اے میرے فرشتوں میں نے مصطفیٰ کریم کے صدقہ و طفیل میں اپنے نبی کے وسیلے سے ان دونوں کو بھی شفاعت دی۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدیم امت کے، سابقہ امتی کے حالات کو حدیث شریف میں بیان فرمایا۔ میرے آقا کہتے ہیں کہ قدیم زمانے میں ایک آدمی تھا، وہ اللہ رب العزت کے دین پر قائم تھا، مومن مخلص تھا۔ اس نے دیکھا کہ میں وادیوں میں رہ کر کے اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری اور اللہ رب العزت کی عبادت مکمل طور پر نہیں کر سکتا ہوں، وہ آبادیوں سے دور نکلتا ہے۔ نکلنے کے بعد میں سمندر کے ایک جزیرے میں پہنچتا ہے جہاں چاروں طرف نہ کوئی انسان ہے، نہ کسی طرح کی کوئی مخلوق آباد ہے۔
اس جزیرے اور ٹاپو پر پہنچ کر وہ انسان سکونت پذیر ہو جاتا ہے اور اس جزیرے پر 400 برس تک وہ رہتا ہے. 400 سال میں اللہ رب العزت نے اس بندے پر اپنا لطف فرمایا کہ اس کے لیے انار کا ایک پودا اس جزیرے پر اگا دیا اور دوسری طرف ایک خوبصورت میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا. وہ اللہ کا بندہ اس انار کے دانے سے اپنی زندگی بسر کرتا تھا, میٹھے چشمے سے سیراب ہوتا تھا اور پورے وقت میں مکمل خدا کے ذکر میں مشغول رہتا, خدا کی بندگی میں مشغول رہتا, خدا کی عبادت و ریاضت کیا کرتا تھا. اللہ اکبر. 400 سال تک عبادت کرنے کے بعد میں حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کی خدمت میں آئے اور کہا اب تمہیں دنیا سے کوچ کرنے کا وقت ہو گیا ہے. اس بندے نے کہا اے اسرائیل, میں آپ سے صرف یہ مہلت چاہتا ہوں کہ آپ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دیجئے اور میری یہ تمنا ہے کہ جب میں دوسری رکعت کے سجدے میں رہوں گا آپ میری روح کو قبض کر لیجئے گا تاکہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں جب حاضر ہو جاؤں تو میں سجدے کی حالت میں دنیا سے جاؤں. اسرائیل نے کہا ہاں مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ تمہاری اس مرضی کی تکمیل کر دی جائے, تمہاری اس خواہش کو پورا کر دیا جائے. لہٰذا حضرت اسرائیل علیہ السلام اسے مہلت دیں گے, وہ وضو کرے گا. وضو اس نے کیا, وضو کرنے کے بعد میں 2 رکعت نماز پڑھی. دوسری رکعت کے سجدے میں جب وہ پہنچا تو اللہ کے فرشتے اسرائیل نے ان کی روح قبض کر لی. اب قبض ہونے کے بعد میں میرے مصطفیٰ کہتے ہیں کہ جب محشر کا میدان ہوگا, جب حساب و کتاب کی باریاں آئیں گی اور اس بندے کو بلایا جائے گا, رب تعالیٰ اس کے تمام اعمال کو دیکھ کر فرمائے گا اے میرے بندو, اے میرے فرشتوں, اذهبوا بعبدی, میرے بندے کو میری رحمت کے صدقے و طفیل میں جنت کی طرف لے جاؤ, تم اسے جنت کی طرف لے جاؤ. میں نے اپنی رحمت سے اسے جنت عطا کر دیا. وہ بندہ اس وقت رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے میرے پروردگار, میں نے اپنے عمل کی وجہ سے جنت کو پایا ہے, اپنے نیک کام کی وجہ سے جنت کو پایا ہے. رب تعالیٰ اس بندے کو بلائے گا, اس کی 400 سال کی عبادت کو میزان کے ایک پلے میں رکھے گا اور اپنی نعمتیں جو دنیا میں اس نے عطا کی تھی ان نعمتوں میں سے صرف ایک نعمت یعنی آنکھ جیسی دولت جس سے وہ دیکھتا تھا, جس سے وہ تمام چیزوں کو ملاحظہ اور مشاہدہ کیا کرتا تھا, اس ایک نعمت کو رب تعالیٰ ایک پلڑے میں رکھے گا تو اس ایک نعمت کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور اس کے 400 سال کے جو وزن تھے, وہ عبادتوں کا جو وزن تھا وہ ہلکا ہو جائے گا. اب کہے گا اے میرے بندے دیکھ, تو نے تو میری ایک نعمت کا بھی 400 سال میں شکر ادا نہ کر سکا, میری نعمتوں پر تو نے ایک نعمت کا حق ادا نہ کر سکا, تو بتا کیا تو اپنے اب میرا عدل و انصاف سن لے. میرا عدل و انصاف یہ ہے کہ جب تو نے اپنی زندگی میں 400 سال عبادت کرنے کے بعد بھی میری ایک دی ہوئی نعمت کا حق ادا نہ کر سکا, اس لیے اپنے اپنے عدل و انصاف سے اپنے فرشتوں کو یہ حکم دیتا ہوں اے میرے فرشتوں, میرا عدل یہ چاہتا ہے کہ تم اسے جہنم میں لے جاؤ. اللہ اکبر. جب اسے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے وہ چیخ کر رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے میرے پروردگار, مجھ سے خطا ہو گئی ہے, میں اقرار کرتا ہوں کہ تو نے جو کچھ مجھے بخشا ہے اپنی رحمت سے بخشا ہے, لہذا اے میرے مولا پھر مجھ پر اپنی رحمت نازل فرما اور جہنم سے مجھے نجات عطا فرما. اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اپنے فضل و کرم سے جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے جانے کا حکم دے گا. پتہ یہ چلا دنیا میں کوئی شخص اپنے عمل کی وجہ سے کامیاب نہیں ہو سکتا ہے, صرف اپنی نیکیوں پر وہ گھمنڈ نہیں کر سکتا ہے, اپنے تقویٰ اور پرہیزگاری پر غرور نہیں کر سکتا ہے کہ میں بڑا نمازی ہوں, بڑا پرہیزگار ہوں, بڑا روزہ دار ہوں, بہت ہی زکات ادا کرتا ہوں, میں نے نیکیوں کے خزانے لگا دیے ہیں. جب وہ شخص جو اپنی نیکیاں 400 سال تک کرنے کے بعد بھی رب کی بارگاہ سے دی ہوئی نعمتوں کا حق ادا نہ کر سکا, تو ہم اور آپ کون ہیں جو اپنی نیکیوں پر گھمنڈ کریں, اپنی نیکیوں کے اوپر وہ اترانے لگے اور سوچے کہ ہماری بخشش تو لازم ہو گئی, ہم تو اللہ کی رحمت کے, ہم تو اللہ کے عدل و انصاف کے مطابق مکمل جنتی ہو گئے. اے میرے عزیزو, رب تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے. کوئی بھی بندہ اگر جنتی ہوگا تو خدا کے فضل سے ہوگا. کوئی بھی بندہ اگر آخرت کی ہولناکیوں سے, آخرت کی مشقتوں سے, جہنم کی پرخار وادیوں سے نجات
تو صرف رب کی عطا سے پائے گا، رب کے فضل و کرم سے پائے گا، رب کی بخشش سے پائے گا، رب کی عطا سے پائے گا۔ اور اس امت محمدیہ کو جو کچھ ملے گا مصطفیٰ کے فیضان نظر کا صدقہ ہوگا۔ ہم گنہگاروں کو آخرت میں جو مقام و مرتبہ میسر ہوگا مصطفیٰ کی امتی ہونے کے صدقہ ملے گا۔ اس لیے کہ ہماری عبادتیں، ہماری ریاضتیں، ہمارے اعمال ایسے نہیں کہ ہم اپنے اعمال کی وجہ سے خدا کی بارگاہ کے ایسے محبوب و مقرب بن جائیں کہ آخرت میں خدا کے عدل کے مطابق جنت پالیں۔ اے میرے عزیزوں، جو کچھ اس امت میں جس کو جو مقام ملا ہے مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے، اپنے آپ کو اپنا تقریر کا خلاصہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آج میں نے سنا ہے اور کئی دنوں سے میں سن رہا ہوں، کچھ لوگ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سلسلے میں بڑے دریدہ ذہن ہو گئے ہیں، بہت ہی زیادہ افواہات پڑھتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے صحابہ جن کو خدا نے اپنے فضل و کرم سے جو مقام بخش دیا، جو مرتبہ عطا کر دیا، ہم مصطفیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر اور خدا نے مصطفیٰ کے وسیلے سے اپنے ان کے صحابہ کو جو مقام و مرتبہ بخشا، ہم ان پر اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ان کے اعمال کا حساب و کتاب کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ان کی زندگی کے معاملات کا ڈیٹا کلیئر کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اے میرے عزیزو، دنیا سے لے کر آخرت تک اس امت کے جس فرد کو جو ملا ہے مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے، اب اگر کوئی مصطفیٰ کے دیے ہوئے مرتبے پر سوال اٹھائے گا تو یہ مصطفیٰ پر سوال ہوگا۔ اگر خدا نے اپنے فضل و کرم سے جس کو جو مقام بخشا ہے اس مقام پر انگشتنمائی کرنے والا خدا کے فضل و کرم پر انگشتنمائی کرنے والا ہے۔ اس لیے اپنے دریدہ ذہنیوں سے باز آ جائیے، مصطفیٰ کے صحابہ کی عزت کیجیے، ان کی عظمتوں کو دل میں رکھیے اور یاد رکھیے میرے مصطفیٰ وہ ہے جن کی مرضی کا طلبگار پروردگار ہے، جن کو راضی کرنا خدا چاہتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم تمہیں اتنا عطا کریں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ یہ ایک آدمی ہے، ایک ناکارہ شخص ہے جسے نہ قرآن معلوم ہے، نہ حدیث معلوم ہے، نہ خدا کے فضل و کرم کو جانتا ہے، نہ پروردگار عالم کے عدل و انصاف کو جانتا ہے، نہ خدا کی تجلیوں کو جانتا ہے، نہ مصطفیٰ کے فضل و انعام کو جانتا ہے۔ سوال کر رہا ہے صحابیت کے مقام پر، جب سے سوال کر رہا ہے صحابیت کے مرتبے پر، سوال کر رہا ہے صحابیت کے شرف و منزلت پر۔ اے میرے عزیزو، جب ادنا امتی کا یہ مقام ہے کہ مصطفیٰ کے صدقے میں اسے جہنم سے نجات مل جائے گی، تو جس نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا ہو، جس نے مصطفیٰ کی دعائیں پائی ہو، جس نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں قرآن کی کتابت کی ہو، جس نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں خدمتیں انجام دی ہو، جس کو ابو بکر نے مانا ہو، جس کو عمر بن خطاب نے مانا ہو، جس کو عثمان ذو النورین نے مانا ہو، جس کو ہزاروں درجے صحابہ نے مانا ہو، ہم ان کی شان میں گستاخی کریں، ان کی شان میں بے باک ہو جائے، ان کی شان میں بے خوف ہو جائے، اپنی زبانوں کو گندا کرنے لگے۔ اے میرے عزیزو، تم اپنی زبانیں گندا نہیں کر رہے ہو، مصطفیٰ کے دیے ہوئے مقام پر انگلی اٹھا رہے ہو، عمر بن خطاب کے دیے ہوئے رتبے پر انگلی اٹھا رہے ہو، ابو بکر صدیق کی بشان عدل و انصاف پر خوشنمائی کر رہے ہو۔ آؤ اپنی زبانوں پر تالا لگا لیں اور یہ تصور کر لیں کہ میرے مصطفیٰ کریم کے صدقے و طفیل میں جب ان کو مقام مل گیا تو ہم اور آپ خوشنمائی کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ آج بڑی آسانی کے ساتھ میں اپنے اعمال کو دیکھے بغیر صحابہ کے اعمال کا ریکارڈ رکھنے والے کچھ لوگ پیدا ہو گئے ہیں، کہتے ہیں معاذ اللہ انہوں نے ایسا کیا ویسا کیا۔ آپ بتائیے دنیا میں رب تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کی تجلیوں کو، ان کی نظروں کو کتنا وسیع فرمایا تھا۔ وہ تو خدا کی قسم اگر احد پر اپنی تجلی ڈال دے تو وہ سونے میں تبدیل ہو جائے۔ کیا میرے معاویہ پر یا دیگر صحابہ پر میرے مصطفیٰ نے تجلی نہیں ڈالی؟ ان کے دل کو صاف نہیں کیا، ان کے دل کو پاکیزہ نہیں فرمایا، ان کے دل کو اجلا نہ کیا کہ تم ان کی تم ان کے ارادے پر انگلی اٹھاتے ہو، تم ان کی نیتوں پر انگلی اٹھاتے ہو، تم ان کے کارناموں پر انگلی اٹھاتے ہو، تم صحابہ کے مشاجرات کے بارے میں مکمل اپنی زبان کو کھول دیتے ہو۔ اے میرے عزیزو، ہماری شان ہی نہیں کہ ہم اس شخصیت کے تعلق سے تبصرہ کریں جن کے تعلق سے مصطفیٰ نے مغفرت کی دعائیں دی ہو، جن کو مصطفیٰ نے شفاعت کی دعائیں دی ہو، جن کو مصطفیٰ نے ہدایت کا پروانہ عطا کیا ہو، اور جن کو مصطفیٰ نے قرآن کریم کی کتابت کے لیے منتخب کیا ہو۔ اب کوئی شخص
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ فضل و رحمت پر انگشت نمائی کرے گا. خدا کی قسم اگر مصطفیٰ کے دیے ہوئے انعام پر دنیا میں آواز اٹھاتا ہے آخرت میں ذلیل و رسوا ہو جائے گا. اس لیے کہ جو شخص دنیا میں مصطفیٰ کے فضل و انعام پر انگلی اٹھائے آخرت میں مصطفیٰ کے فضل و انعام کا حقدار نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ اگر ہم جنتی ہیں تو مصطفیٰ کے عطا سے ہیں, اگر ہم بخشے ہوئے ہیں مصطفیٰ کی عطا سے ہیں, ہم آخرت کی ہولناکیوں سے محفوظ ہیں مصطفیٰ کی عطا سے ہیں. جب میدان محشر میں تمام انبیاء نفسی نفسی کا دعویٰ کر رہے ہوں گے اس وقت بھی مصطفیٰ کی زبان سے یہ ادا ہوگا, اے میرے مولا میری امت کی فکر فرما دے, میری امت کو میرے سپرد کر دے, میری امت کی شفاعت کر دے. جو ادنا امتی کا اس قدر خیال کرتے ہیں کیا وہ امیر معاویہ کو چھوڑ دیں گے؟ کیا وہ امیر معاویہ کی فکر نہ کریں گے؟ خدا کی قسم جو صحابی پر انگلی اٹھائے گا مصطفیٰ کی ذات پر انگلی اٹھائے گا, جو صحابی کے مقام مرتبہ پر پھونکے گا مصطفیٰ کی ذات پر بھونکنے والا ہوگا. اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ صحابی کو صحابیت کا درجہ اور خدا کا فضل و انعام اس وجہ سے نہیں ملا کہ وہ بہت بڑے نمازی تھے, بہت بڑے روزہ دار تھے, بہت بڑے جہادی تھے, بہت ہی متقی اور پرہیزگار یا دیگر تمام خصلتیں تھی, بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے مصطفیٰ کے فیضان نظر نے انہیں یہ عطا کیا ہے, مصطفیٰ کی بخشش نے انہیں یہ عطا کیا ہے, مصطفیٰ کی شفاعت نے انہیں یہ عطا کیا ہے. رب نے مصطفیٰ کی صحبت کے صدقے و طفیل میں ان کو یہ فرما دیا کہ جو کچھ بھی تم دنیا میں کرو ہم تم سے راضی, تم ہم سے راضی. جن سے خدا راضی ہو چکا, جن سے خدا پروردگار عالم خوش ہو چکا, ہم ان کی ذات گستاخی نہیں کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے, ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے, خدا اور خدا و رسول کے مقام و مرتبہ کا پاس و لحاظ کرنے کی توفیق بخشے, اور ہم اپنے ایمان و اسلام کو پاکیزہ مضبوط اور مستحکم رکھے. اور یاد رکھیے جو ملا جس کو جو کچھ ملا ان سے ملا بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. جس صحابی کو جو درجہ ملا ہے مصطفیٰ کے صدقے و طفیل میں ملا ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کرنے سے ملا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو مصطفیٰ کریم اور مصطفیٰ کریم کے صحابہ سے عزت رکھنے کی اور عقیدت رکھنے کی اور عظمت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہر قسم کی بددیانتی سے, بد خیانتی سے اور برے ارادے سے اور رب تبارک و تعالی ان کی جناب میں گستاخی کرنے سے ہمارے دل و دماغ کو محفوظ و مامون رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.